تنخواہ والے دن دفتر میں کام کرنے والے بابو کو جب تنخواہ ملی تو وہ اپنی تنخواہ وصول کرنے کے بعد دفتر سے چھٹی کر کے نکلا اور گھر جانے کے لیے مسافروں سے بھری بس میں سوار ہو گیا۔ اسی بس میں ایک جیب کترا بھی تھا جس نے اس کی جیب کاٹ کر ساری تنخواہ اڑا لی۔ جب بس کنڈکٹر نے ٹکٹ کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا تو بابو نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جیب کو خالی پا کر اس شریف شخص کا چہرہ ندامت کے مارے سرخ ہو گیا اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ بس کنڈکٹر نے اسے طنزیہ انداز میں کہا، بلا ٹکٹ سفر کرنے پر تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ظاہری حلیے سے دیکھنے میں تم تو معزز شخص لگتے ہو، مگر تمہاری جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہیں ہے۔ جیب کترا جو پاس ہی کھڑا تھا اس نے کنڈکٹر کے کندھے پر ہاتھ مارا اور کنڈکٹر سے کہا، میرے بھائی، اس شریف شخص کا تمسخر اڑانا بند کرو، اس کے ٹکٹ کی قیمت میں ادا کروں گا۔ یہ سن کر بابو نے خدا کا شکر ادا کیا اور مسکرا کر جیب کترے سے کہا، خدا آپ کو خوش رکھے اور آپ جیسے لوگوں کے کاروبار میں خوب ترقی دے، کیونکہ آپ جیسے ہی معاشرے کے حقیقی ہمدرد لوگ ہیں جو مصیبت میں مبتلا لوگوں کا خیال رکھتے ہیں۔ کسی اجنبی پر مہربانی کا یہ منظر دیکھ کر بس کے مسافر بھی اس چور کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف کرنے کے ساتھ اس کے لیے دعا کرنے لگے کہ خدا اس مہربان شخص کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور اس جیسے لوگوں کا معاشرے میں اضافہ ہو۔ ناظرین، آج کل ہم اپنے ارد گرد ہر جگہ جتنے بھی چور اچکے دیکھتے ہیں، یہ سب ہماری لا علمی میں کی گئی دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس کے بعد سے چوروں کی تعداد میں خوب اضافہ ہوا اور اب وہ چوری بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہم سے شکریہ اور تعریف بھی وصول کرتے ہیں۔ چور ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور ہم ابھی تک بس میں کھڑے لٹ رہے ہیں اور چوروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کی ترقی کے لیے دل سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔